الحمدللہ علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال بار المسموقات دائر المدہوات جبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح طاغوس القبریاء والامم الجبروت الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمحمود مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحق سبحانه تعالى في كلام المجيد وهو أصدق القائلين وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو صحراؤں میں چلتی ہوئی چونٹیوں کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے ابتدا ہے اس خالق حقیقی کے نام سے جب کبھی کسی شجر سے کوئی پتا گرتا ہے گرنے کے بعد کروٹیں بدلتا ہے کروٹیں بدلنے کے بعد خش و خاشاک ہو جاتا ہے وہ تیرا رحمان اللہ تیرا رحیم اللہ تیرا کریم اللہ تیرا عظیم مالک تیرا کریم مالک فرماتا ہے میں اس کے ہر لمحے سے واقف بھی ہوں جانتا بھی ہوں میں ایسا سمیع ہوں اس کی ہر ایک آہٹ کو سنتا بھی ہوں اور جانتا ہوں اور درود و سلام محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت پر جنہوں نے اصغر جیسے معصوم کی جان کا نذرانہ دے کر اسلام کو زندہ و جاوداں کیا خالق کائنات کی لا ریب بے عیب بے مثل بے مثال لازوال باقمال مبین محقق مستحکم کتاب میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے زیادہ لمبی مجلس پڑھنی نہیں ہے توجہ آپ کی ہو گئی ہے سارے چہرے میرے جانے ہوئے ہیں کچھ نئے ہیں کوئی پرانے ہیں پر ہے سارے علی والے کچھ نئے ہیں تو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلی بات کی مجھے قیمت چاہیے جو میں جملہ کہنے لگا ہوں چونکہ پڑھنی یہ بات نہیں تھی ان کی وجہ سے کچھ نئی باتیں آ گئی ہیں تو میرا بھی جی چاہتا ہے کہ آغاز سے ذکر سنا ہے کچھ ذکر سنا دیں ابھی انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید کی کچھ مکی صورتیں ہیں کچھ مدنی صورتیں ہیں میں ساری تقریر میاں صاحب چھوڑ بھی دوں اسی بات کی اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کو آپ کی آج کی مجلس کا ماحصل مل جائے گا کچھ ہیں مکی صورتیں کتنی مکی 80 مدنی کتنی 28 انہوں نے کہا 28 مدنی ہے 86 مکی ہے جملہ سنیں گے شاہ جی ساری مکی اور مدنی صورتوں کو اکٹھا کرو اور پھر یہ سمجھو میرے عزیزان محترم چاہے مکہ میں آئی ہے چاہے مدینہ میں آئی ہے ساری 114 ہے لیکن جو بات کہنے والا ہوں جو ساری صورتوں کی صورت ہو اسے فاطمہ جو ان ساری صورتوں کی صورت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں اسے ہی
कौसर कहते हैं। और मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन ग्रामी, आप जानते हैं ये जो आपने जिक्र का एहतमाम किया है, तो अभी अभी मैं शाह साहब को बता रहा था कि जहाँ 14 के अलम लगते हैं उसे नूर महल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हालांकि जब भी मजलिस होती है, छठे इमाम की हदीस है, छठे इमाम की हदीस है। दो बातें शायद कभी आपसे कही हूं या पहली बार हूं, लेकिन फरमाया जब भी कहीं पर मजलिस होती है, जिस मासूम का तज़किरा होता है उसकी रूह आती है या अरवाह आती है। ऐसा है या नहीं? और बहुत सारी ऐसी रिवायतें मिलती हैं कि अरवाह मासूमीन आती हैं, लेकिन छठे इमाम फरमाते हैं अब सादिक सादका के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना? अब सादिक इमाम फरमाया जब भी कहीं जिक्र होता है तो अरवाह मासूमीन आती हैं, लेकिन कहा जिसकी हो जिक्र उसके लिए आती है। लेकिन कहा लेकिन जब शहजादी ज़हरा का तज़किरा हो तो फिर हम 14 आते हैं, क्योंकि सैयदा वो है, ये जो 12 है मासूम, ये हमारे लिए हुज्जत है, और जो उनके लिए हुज्जत है उसे फातिमा, उसे क्या कहते हैं? सैयदा, उसे क्या कहते हैं? ताहिरा, उसे क्या कहते हैं? जाहिदा, उसे क्या कहते हैं? आबिदा, उसे क्या कहते हैं? साजिदा, उसे क्या कहते हैं? सदीकतुल कुबरा, उसे क्या कहते हैं? अंसियल हौरा, उसे क्या कहते हैं? उम्मे अबीहा। अगर अरबी समझ नहीं आई तो मुझे ये पसंद है, यादगार मुस्तफा। हालांकि यादगार मुस्तफा है, लेकिन जिस बीबी की बेटी है, लोग दुनिया में उम्महातुल मोमिनीन का तज़किरा करते हैं, लेकिन जिसका तज़किरा सबसे ज्यादा करना चाहिए वो नहीं करते, बुग़्ज़ फातिमा में। जिसका तज़किरा करना चाहिए, जिसके लिए जंग लड़नी चाहिए, जिसके लिए एहतराम करना चाहिए। जुमला सुनेंगे, आखिरी रसूल का पहला हरम है वो, आखिरी रसूल का पहला हरम है वो बीबी। और हरम बीवी को भी कहते हैं, चार दीवारी को भी कहते हैं। ज्यादा ज़हमत नहीं देने, पहुंचने वाले पहुंच जाए। हरम के लिए जरूरी है वो हरम में रहे। शादी हरम के लिए जरूरी होता है वो हरम में रहे, और जो हरम में न रहे वो कैसा हरम और पीर साहब, दुनिया बड़े बड़े उलमा अब तो हमारे मुल्क में अज़वाजे रसूल के लिए बहुत जिक्र हो रहे हैं, लेकिन ईमान से बताऊं, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, तारीख गवाह है, जितनी भी बीवियां थी मुझे नहीं मालूम, आप 9 कहो 11 कहो, जितनी भी थी, अल्लाह के पाक नबी की जितनी भी बीवियां थी, अल्लाह का पाक नबी सिर्फ एक को याद करते थे, बाकी सारियां मुस्तफा को याद करती थी, मुस्तफा खदीजा को याद। जितनी भी ज़ौजात थी, और रिवायत भी यही है, कहा भी यही जाता है कि अल्लाह का पाक नबी असी मर गई हैं। अब तो समझ आई है, खदीजा खदीजा करते रहते हैं। फरमाया आपको मालूम नहीं है वो उस वक्त मुझ पर ईमान लाई है जब तुम काफिरा थी। तवज्जो है। और चलो बात आ गई है तो 2 जुमले और कह देता हूं, क्योंकि शहजादी की भी खुशनुदी इसी में है, तो जी चाहता 2 जुमले और आगे चला जाऊं। बीबी का जिक्र करना है सूरह कौसर का। मुझे ईमान से बताइए, अल्लाह के पाक नबी जिसको हमेशा याद करते थे और फरमाते थे, तो पता है फिर जेल सी थी होंगी करा
تو انت دو ہی نہیں نصیب ہوئی ہیں، پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ بہت کم کو دو نصیب ہوئی، ایک پہ مشکل میں ہے آپ تو۔ اتنی بیویاں ہیں تو پریشانی تو ہوگی نا، اور روایتیں تو آپ سنتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ سو جائیں۔ اب اتنی بیویاں ہیں تو باتیں تو ہوں گی نا گھر میں۔ کہنے لگی اللہ کا پاک نبی ہر وقت خدیجہ خدیجہ کرتے ہیں، فرمایا خدیجہ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر توجہ ہو گئی ہے مونٹریال کے مومنین کی تو سنو، اللہ کہتا ہے اے محمد تیری کوئی مثال نہیں ہے۔ جس کے لیے اللہ کہے اے مصطفیٰ تیری کوئی مثال نہیں ہے، وہ کہتا ہے کوئی خدیجہ کی مثل نہیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہ السلام، جس کے لیے وہ کہتا ہے اے میرے محمد تو جیسا کوئی نہیں ہے، اے محمد تیری کوئی مثال نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ سندیاں پئی ہو، اس بات کی سمجھ آئی؟ اس سرائکی میں کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ اردو سپیکر ہیں، تاکہ اب سو نہ جائے، مجھے پنجابی بھی بولنی پڑے گی تھوڑی سی، ٹھیک؟ کہا کہ جس کے لیے تم کہہ رہی اور واقعاً خدا جانتا ہے بی بی خدیجہ وہ ہے۔ اچھا آپ کی محبت کو دیکھ کر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ترجمہ نہ کرنا پڑے، اگر ترجمہ کرنا پڑ گیا تو پھر تو مزہ نہیں ہے۔ یہ جو واللیل کی زلفوں کا چرچہ ہوا ہے، یہ جو واللیل کی زلفوں کا، میاں صاحب، چیمہ صاحب، تقی بھائی، شاہ جی، یہ جو واللیل کی زلفوں کا چرچہ ہوا ہے، اکیلی خدیجہ کا خرچہ ہوا ہے۔ یہ جو واللیل کی زلفوں کا، یہ جو کائنات کو معلوم ہوا ہے، ابھی تو آپ سن رہے تھے نا کہ اللہ کے پاک نبی اور واقعاً کائنات کے رسول اس عظمت کے مالک ہیں کہ جس کو اللہ نے فرمایا ہے ایک ہے اجر، اجر ہے اجرت سے، اجرت کوئی کام کرو گے تو ملے گی، ایسا ہے یا نہیں؟ اجرت تو تب بھی ملتی ہے، جو عرب سے آئے انہیں پتہ ہے اجرت کیا ہوتی ہے۔ آپ وہاں جائیں تو ٹیکسی کو اجرا لکھا ہوتا ہے، پہ ہدی ہو جاؤ، ایسا ہے یا نہیں؟ تو اجر، اللہ کے پاک نبی دین کا کام کریں گے تو کہا جی ہے اجر رسالت۔ جو اجر ہے وہ اور ہے، جو عطا ہے وہ اور ہے۔ فاطمہ اجر نہیں ہے، فرمایا اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، اور عطا کرنے والا کوئی عام نہیں ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ جتنی کمال کی ذات ہے اتنی کمال کی عطا ہے۔ فرمایا باقی سب کچھ اجر ہے، فاطمہ اجر نہیں، فاطمہ میری عطا ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور شاہ جی آپ کی محبت کو دیکھ کر اچھا تھوڑا کوثر کا ترجمہ سن لیں اور پھر آپ کو اچھی اچھی باتیں سنائیں گی۔ لمبا میں پڑھتا نہیں ہوں اور آپ کو تھکانا بھی نہیں چاہتا، بس جتنی بات سمجھ کے سن لیں اس کا ہی مزہ ہے۔ شاہ جی سورہ کوثر کہتی ہے، آپ سب کو ترجمہ یاد ہے کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن جب بھی کوئی دنیا میں سید آتا ہے تفسیر ہو جاتی ہے۔ شاید آپ کو سمجھ آئیے، جب بھی کوئی اولاد زہرا دنیا میں آتی ہے تو سورہ کوثر کی تفسیر کا پتہ دیتی ہے۔ توجہ ہے میری؟ اچھا مجھے اتنا بتائیے، یہ بات دعوے سے کیسے ہو تو کسی مولوی نے اتحا نہیں کی تھی، یہ میں کہا رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے اتنے عرصے سے، اگر کیوں تو بتانا، مولوی کو سنا گیا۔ یہ سورہ کوثر کیا کہتی ہے کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، تیرا دشمن بے نام و نشان ہے۔ درمیان کی بات چھوڑ دی میں نے، وہ تو آپ کو پتا ہے، نماز پڑھ، قربانی دو، ٹھیک؟ تو تیرا دشمن ابتر ہے۔ پنجابی میں بتا دوں، وہ جڑے پاکستان بھوکتے بیٹھے کی تو آیا کیا کہنے، جو میرے سامنے کچھ لوگوں کو سمجھنے میں انگلش میں بتا دوں۔ سورہ کوثر کہتی ہے، توجہ ہے میری طرف، سورہ کوثر کہتی ہے
اے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، تو نماز پڑھ، قربانی دے، تیرا دشمن بے نام و نشان ہے، تو پھر آج ہمارے ملکوں میں بیٹھ کر آج کوئی لوگ کہہ رہے ہیں جناب سیدہ کے بارے میں، کوئی کہتا ہے خطا ہے، کوئی کہتا ہے حق پہ نہیں، نعوذ باللہ، کوئی کہتا ہے بی بی مانگنے گئی ہے، حق بنتا نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے دشمن ہے ابتر، تو یہ کون ہے جو بکواس کرتے ہیں سیدہ کے خلاف؟ تو فرمایا ذہن بھی ان کا بتاؤ۔ اللہ کہتا ہے اولاد کیا ہے؟ نعمت کیا ہے؟ اولاد کیا ہے؟ اللہ کی نعمت۔ ٹھیک، فرمایا ان کو بتاؤ یہ جن لوگوں کی اولاد ہو اور دشمن زہرا ہو ان کو بتا دو بچے ہیں نعمت نہیں ہے، چونکہ جو نعمت ہے اس ماں کا مخالف ہوتا ہے اس کے گھر بچے ہیں اولاد نہیں ہے، وہ ابتاری ہیں ابھی تک۔ سیدہ سلام اللہ علیہ السلام۔ اور میرے معزز سامعین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو شہزادی ہیں، آپ جانتے ہیں اور علماء سے سنتے رہتے ہیں، صرف دہرانے کے لیے اللہ نے نام فاطمہ رکھا۔ کیا رکھا؟ ایک نام نہیں، بہت سارے نام۔ فاطمہ کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہوں کو بخشوا دے، چھڑانے والی۔ اصل میں کیا ہے؟ چھڑانے والی، لفظی ترجمہ۔ یہ بنو امیہ کی بات ہے، اے ہن بندے بھی سن لو تے بیبیاں بھی، جنہاں نو پنجابی آؤندی ہے سن لو۔ رشتے عرشاں تے ہوندے، آپ نے سنا ہے یہ بات؟ جوڑے آسماناں تے، آسمانوں پہ جوڑے بنتے، یہ بنو امیہ نے بنائی۔ یہی تو سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ارے ایک ہی جوڑا ہے جو آسمانوں پہ، اگر جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں طلاق زمین پہ کیوں ہوتے؟ تو ایک ہی جوڑا تھا جو آسمانوں پہ بنا تھا، اس کے حسد میں یہ لوگ بولتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ بابا جو احمد مختار ہو، احمد مختار اللہ کے پاک نبی ہے، کائنات کے مختار ہے، ہماری بچی ہو اس کا رشتہ ہماری مرضی نہ ہو اللہ کا پاک نبی کر سکتا ہے، جوڑ بھی سکتا ہے، توڑ بھی سکتا ہے، اور جو ہمارے بچوں کا رشتہ کر سکتا ہے اپنی بیٹی کا کیوں نہیں کہا؟ کہا اس نے کہا۔ تو مالک کائنات مختار کائنات ہے، پر اس کا حق اس کا حق اسے نہیں دیا۔ یا جس کے صدقے میں زمین بنائی، زماں بنایا، شجر بنائے، ثمر بنائے، بحر بنائے، یہ لیل بنائے، یہ آسمان، یہ وادیاں، یہ بحر، یہ بحور، یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کا شبیانہ، یہ لیل و نہار۔ ابھی تو شب جمعہ پڑھتے ہو، زمین بنائی، زماں بنایا، شجر بنائے، ثمر بنائے، بحر بنائے، یہ ساری کائنات تیرے صدقے میں بنائی ہے۔ ارے جس کے صدقے میں سب کچھ بنایا ہے اس کی کائنات تو اس کے گھر میں ہے، اس کی کائنات کو وہ خود کیوں نہیں کر سکتا؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں، فاطمہ وہ ہے جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز۔ یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے، اور ایمان سے بتاؤں، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اللہ کے پاک نبی کے جسم کی بھی کرامات تھی، جسد کی کرامات یہ تھی، ظاہراً تو قد اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن سارے لمبے اگو چھوٹے ہی نظر آتے تھے۔ ادھر پنجابی میں جاگتے لے گئے، سارے جو لمبے لمبے تھے سمجھ تو گئے ہو گئے۔ اب اتنے تو سمجھدار آپ ہیں کہ ترجمہ، جب اللہ کا پاک نبی آتے تھے تو سب لوگ ان کے آگے چھوٹے دکھائی دیتے تھے۔ یہ معجزہ تھا مصطفیٰ کے جسد کا، اور ایک اور معجزہ تھا کہ اللہ کے پاک نبی کے بدن سے
خوشبو آتی تھی اور ایسی آتی تھی کہ دنیا کا کوئی مشک، کوئی عطر، کوئی کستوری باویں پیرس دی ہوئے تھے باویں مونٹریال جہاں جہاں سے مرضی لائے ہو سارے عطر دنیا کے. یہ غلام کہتا ہے جو مصطفیٰ کو جانتا بھی نہیں پہچانتا، وہ کہتا ہے مجھے قسم ہے رب کریم کی اس کے پسینے سے اتنی خوشبو آتی ہے دنیا کے، یعنی عربوں کے سارے. آپ لوگ کبھی عربی خوشبو لگا کے یہاں بیٹھنا گورے پریشان ہو جائیں گے، کتوں آ گیا یار، ہیوی بہت ہوتی ہے. آپ بود لگائیں تو پتہ چلے گا ہیوی اتنی ہوتی ہے. ٹھیک، تو اللہ کے پاک نبی جو اتنی خوشبو لینے والے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی کے جسد سے اتنی خوشبو آتی تھی، ان کے پسینے سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ دنیا کے سارے عطر ماند پڑ جاتے. ان سے کسی نے پوچھا اللہ کا پاک نبی کبھی آپ کو بھی خوشبو کی ضرورت پڑی؟ توجہ ہے میری طرف؟ فرمایا ہاں، جب مجھے کسی خوشبو کی ضرورت پڑتی ہے تو میں سیدہ کے گھر میں جاتا ہوں، میں فاطمہ کے گھر میں جاتا ہوں. جو اس کے جسد کی خوشبو ہے وہ جنت کی خوشبو ہے. اور اس لیے کہا یہی جاتا ہے اللہ کے پاک نبی شہزادی کا احترام اتنا کرتے تھے، استقبال اتنا کرتے تھے، اور ایسے نہیں بلکہ رب کی طرف سے کرتے تھے. اور واقعاً آپ جانتے ہیں کہ شہزادی وہ بی بی ہیں. ابھی آپ نے بہت ساری روایات سنی کہ جناب سیدہ وہ ہے کہ اس عظمت کی مالک ہے کہ پورا قرآن علی قلب مصطفیٰ کہاں پہ اترا ہے؟ اللہ کے پاک نبی کے دل پہ اترا ہے. لیکن ساری صورتیں مکہ میں آئی یا مدینہ میں آئی، قرآن اترتا رہا، مصطفیٰ بیٹھے رہے. لما دخلت فاطمہ، جب بھی فاطمہ آتی تو محمد اٹھ کر کھڑے ہوتے. فرمایا یہ قرآن جو ہے اس سے بھی افضل ہے فاطمہ، چونکہ مصطفیٰ نے جس کا اٹھ کر احترام کیا ہے. پھر آیت اللہ سید محمد شیرازی نے لکھا، فرمایا کائنات کو خلق نہ کرتا اگر مصطفیٰ تجھے خلق نہ کرتا. پھر فرمایا اے علی تجھے خلق نہ کرتا اگر محمد کو خلق نہ کرتا. پھر فرمایا لما خلقتکما، میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا. تو یہ شہزادی کی عظمت یہ ہے. اور میرے معزز سامعین گرامی آپ جانتے ہیں، ابھی آپ ترجمے سن رہے تھے، ماشاءاللہ علم اعداد کی بہت بڑی ہیوی باتیں کر رہے تھے، لیکن پتہ نہیں آپ کو کیا لگ رہا تھا، میرے لیے تو بہت ہیوی تھیں، لیکن بڑی بات ہے، بڑا نالج ہے. اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. تو اس ٹاپک میں بول رہے تھے، بہت کم لوگ جانتے ہیں ایسی چیزیں. لیکن جناب سیدہ کہ ایک معنی کے ہیں. سورہ فاطمہ کو بھی ام الکتاب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الفاتحہ تو ام الکتاب. اور نماز میں اگر فاتحہ نہ پڑھو، سارا پڑھ دو، نماز نہیں ہوتی. نماز میں کوئی بھی مولانا چاہے امام قاب ہو، اگر سورہ فاتحہ سے نماز کی ابتدا نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے معنی بھی ہے. کہا اگر فاتحہ نہ پڑھو تو بھی نماز نہیں ہوتی، اور اگر دل میں فاطمہ نہ ہو تو بھی نماز نہیں ہوتی. وہ کیوں؟ کہا اس کے معنی بھی کے ہیں. کے اور بھی معنی ہیں. ہمارے ہاں سٹی سینٹر کہتے ہیں، آپ کے ہاں ڈاؤن ٹاؤن کہتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. فاطمہ کو بھی کا ہے، ابیہا، دو وجہ سے، اور بھی بہت ساری ہوگی. آپ علماء کو سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑی جگہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. کے معنی سینٹر بھی ہوتے ہیں. یہ سینٹر کیوں کہتے ہیں؟ ڈاؤن ٹاؤن کیوں کہتے ہیں آپ؟ کوئی ترجمہ کر سکتا بندہ؟ کوئی بول کے بتایا مجھے ڈاؤن ٹاؤن کو ڈاؤن ٹاؤن کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ صاحب ہاں درمیان میں ہے. چلو یہ بھی بات کچھ ہے، لیکن ڈاؤن ٹاؤن کو ڈاؤن ٹاؤن اس لیے کہتے ہیں جہاں سے سب کچھ ملے نا اسے سینٹر کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. جہاں سے سب کچھ ملے اسے انگلش میں ڈاؤن ٹاؤن یا سٹی سینٹر کہتے ہیں. عربی میں اس کو مرکز کہتے ہیں.
فاطمہ اہل بیت کا مرکز ہے، فاطمہ اہل بیت کا سنٹر ہے، فاطمہ وہ ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیے، کیا پیغمبر نے نہیں کہا الحق مع علی و علی مع الحق؟ یعنی فرمایا حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، اور حق کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی۔ آدم حق، آدم حق ہے لیکن آگے نہیں ہے، علی کے پیچھے حق، پیچھے پیچھے آدم، پیچھے پیچھے علی، آگے آگے نو، پیچھے پیچھے علی، آگے آگے ابراہیم، پیچھے پیچھے علی، آگے آگے ساری کائنات علی کے پیچھے ہے، چونکہ حق علی ہے، علی ہے حق، حق آگے آگے ہے۔ کائنات میں ایک لمحہ ایسا آیا ہے جہاں پر ایک ایسی بی بی ہے جہاں حق پیچھے پیچھے، بی بی آگے آگے۔ علی ہر لمحے میں آگے ہے، یہاں اہل بیت کا سنٹر ہے۔ شہزادی، آپ نے تو علماء سے سنا ہوا ہے کہ سیدہ وہ ہے جس کا عرشوں پہ عقد ہوا، اور پہلی بی بی ہے کائنات کی، دنیا کی نہیں، جو کائنات کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ اس بی بی کا کمال یہ ہے، اس کے گھر میں سرداریاں ہی سرداریاں۔ اس کی ماں بھی ملکہ نہیں ملیکہ ہے، ملکہ ملک کی ہوتی ہے، ملیکہ سارے جگہ بھی ہوتی ہے، اس کی ماں ملیکہ ہے، اور ایسی کمال کی ہے یعنی جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہے، ٹھیک؟ لیکن کمال یہ ہے کہ شہزادی ایسی صادقہ ہے، صادقہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، مشرفہ بھی ہے، شفیع روز جزا بھی ہے، شفاعت بھی کر سکتی ہیں۔ ایک جملہ میں نے پہلے کہا، چیمہ صاحب، ذاکر صاحب آج آپ کو سنا نہیں، پھر کبھی سنا دینا، تو آپ کی کمی رہ گئی ہے، ذکر ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال کہا یہی جاتا ہے کہ جناب سیدہ وہ ہے جب ان کا عقد ہوا ہے، عقد تو ہوا ہے نا، کس نے پڑھا ہے؟ خود خدا نے پڑھا ہے، پریشان کیوں ہو گئے؟ سیدہ کا عقد عرشوں پہ ہوا ہے، خالق الحمد نے خود عقد پڑھا ہے۔ پنجابی جب لوگ آتے تھے، اللہ کا پاک نبی کہتا میرا رب جانتا ہے، پھر کہا جبریل بتاؤ، ہم نے تو کر دیا ہے، آپ تیاری کر لیں۔ عرشوں پہ، پہلے عرشوں پہ عقد ہوا، اور ایسے نہیں ہے، پھر تو حق مہر بھی ہوتا ہے، جنہ بھرے انہوں نے پتہ ہونا، حق مہر ہوتا ہے نا، حق مہر نہ دو تو شادی نہیں ہوتی، بندے ادھار بھی کر لیتے ہیں، حق مہر نہ دو تو نکاح نہیں ہوتا، پہلے تلی تے رکھی رہے، چیک بھی دے دیتے ہیں، پاکستان میں ایسا ہو جاتا ہے۔ حق مہر سیدہ، آواز قدرت ہے، شہزادی تمہارا حق مہر کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے پڑھا۔ فرمایا جسے مصطفیٰ جیسا بابا ملے اسے کیا مانگنے کی ضرورت، اور جسے خدیجہ جیسی ماں ملے جس کے لیے اللہ کہے مصطفیٰ ہم نے تجھے غنی کیا ہے بے مال خدیجۃ الکبریٰ، جس کے غلاموں کے کمر بند سونے کے تھے، جب منافع آتا تھا تول کے نہیں، شادی سونے کے سکوں کے اونٹ بیٹھتے تھے، جب اونٹ کے مقابلے میں سکے ہوتے، جب بھر جاتا پھر پتا چلا ہاں جی یہ منافع ہے، توجہ ہے میری طرف۔ ایسی ماں ملی ہے، کہا خدیجہ جیسی ماں، محمد جیسا بابا ملا ہے، اور کیا چاہیے فاطمہ کو؟ علی جیسا شوہر ملا ہے۔ کہا نہیں فاطمہ، یہ حق مہر بڑا ضروری ہے۔ فرمایا تو پھر عطا کرنے والا تو ہے، میں نہیں مانگتا، اپنی مرضی سے عطا کر۔ کہا نہیں فاطمہ تو بھی مانگ،
ہم تو جو دے رہے ہیں، اس لیے کہا جاتے ہیں کہ اے فاطمہ زمین کا تیسرا تیرا ہے. سبحان. ہمیں تو معلوم نہیں ہے، ابھی ابھی ترجمہ ہوا ہے. جب کچھ ادھر امریکہ کینیڈا سے پڑھے لکھے لوگ ہمارے ملکوں میں گئے، انہوں نے بتایا ہے کہ 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ زمین ہے. تو جو بھی زمین پہ چلنا چاہتا ہے، پہلے یہ تو جانے کہ جس زمین پہ چل رہا ہوں اگر دل میں بغض فاطمہ ہے تو چلنا جائز نہیں، تیری نماز کہاں سے ہوتی؟ یہ جو کائنات ہے یہ حق سیدہ ہے. یہ جس زمین پہ رہ رہے ہو یہ حق سیدہ ہے، وہ اللہ نے عطا کیا ہے. کہا فاطمہ زمین کا تیسرا تمہارا ہے، یعنی 3 حصے پانی ہے، 4تھا حصہ تراب ہے. حالانکہ یہ وہ بی ہے جس کے شوہر ابو تراب ہے. حالانکہ یہ وہ بی ہے جس کو اللہ نے شوہر ابو تراب دی. آدم ہے مٹی سے بنے، مٹی کو کہتے تراب. آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتے، آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتے، اور آدم صدقہ ہے تراب کا. سبحان. علی ابو تراب ہے، اور فرمایا سیدہ بے شک ہم نے تجھے زمین کا تیسرا دیا ہے، پھر بھی حق بنتا ہے. جانتے ہو شہزادی نے کیا کہا مالک جو میری اولاد سے محبت کرے ان کی شفاعت کا حق مجھے عطا کر. یہ جو علماء آپ سے کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کے صدقے میں جنت ملے گی، اہل بیت کے صدقے میں یہ ہو جاتا ہے، وہ ایسے نہیں کہتے ہیں. انہیں اس کے رب پر یقین ہے، اپنے رب پر یقین ہے، چونکہ وہ صادق الوعد ہے. اس نے صادقہ سے کہا ہے، اس صادقہ نے کہا ہے جو میرے حسین سے محبت کرے اللہ مجھے اس کی شفاعت کا حق دے دے. تو شہزادی کے دعا کے صدقے میں ہی آئے. میرے پاس دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، میں نے مصائب بھی پڑھنا ہے، ماتمداری ہونی ہے. میں تو اشرا پڑھ سکتا ہوں ایسے ہی، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ دیر زحمت دوں. بس جس کی ماں اس عظمت کی مالک ہے کہ جس نے کہا اے محمد میں نے شیب ابی طالب میں پتے کھائے ہیں، میں نے سارا مال دین کے لیے قربان کیا ہے. عرب کی عورتیں تانا دیتی تھی بی بی تو کی کھٹے. بی بی فرماتی ہیں اے عرب کی جاہل ہو تو تمہیں کیا پتا خدیجہ نے کیا کھویا، خدیجہ نے کیا پایا. میں نے سب کچھ دے دیا ہے، لیکن خدیجہ وہ ہے جو اس کی ماں ہے جو 11 اماموں کی ماں ہے. اور آخری جملہ فضیلت کا یہ یاد رکھنا چاہیے، کائنات میں 2 بیویاں ہیں. یہ آخری فضیلت کا جملہ ذہن میں رکھیے گا. 2 بیویاں، ایک خدیجہ ہے اور ایک جناب سیدہ ہے. نہ خدیجہ کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ نے شادی کی ہے، نہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے مرتضیٰ نے شادی کی. اور واقعاً وہ خدیجہ شادی کہہ رہی ہے اللہ کا پاک نبی میں نے دین کے لیے بہت کچھ دیا ہے، میرے جانے کے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا. جس کے غلاموں کے کمر بند سونے کے ہیں، ملکۃ العرب ہے، شیب ابی طالب میں پتے کھا رہی ہے. مجھے ایمان سے بتاؤ مونٹریال کے مومنین، کیا خدیجہ کی بیٹی کو دکھ نہیں ملے؟ یہ جن لوگوں نے خدیجہ کے مال کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے، آپ جانتے ہیں علامہ فرماتے تھے، کہا کہ بکنے والا یوسف تھا، خریدنے والے لوگ تھے. بکنے والا یوسف ہوتا، خریدنے والے یعقوب ہوتے تو پتہ چلتا نبی قیمت کیا دیتا ہے. کہا محمد کی بیٹی دربار میں گئی تھی، تخت پہ بیٹھا صحابی تھا، اگر محمد ہوتا جو مالک تخت تھا، منبر کا مالک تھا، میں دیکھتا
علی کی زوجہ محمد کی بیٹی وہاں پر جاتی اور کچھ مانگتی، ایسے آتی یا کائنات لے کے آتی؟ مجھے ایمان سے بتائیے۔ اللہ کے پاک نبی کے آخری لمحات ہیں، بس 2 یا 4 جملے شہادت کے پڑھنے، زیادہ لمبی مجلس نہیں پڑھنی۔ زہرا کی گود میں سر ہے، دروازے پہ دق الباب ہوا ہے۔ میری آقا زادی کہتی ہیں واپس چلے جاؤ۔ اس نے پھر سے دروازہ پہ دق الباب کیا، کہا جاؤ واپس چلے جاؤ، میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے۔ اس نے تھوڑا لہجہ بلند کیا، کہا میں کوئی عام نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں کسی دروازے پہ رکتا نہیں ہوں، یہ در ہے جس پہ رک گیا ہوں۔ حالانکہ یہ وہ در ہے جہاں محمد رک جاتا ہے، جبریل جھک جاتا ہے، فرشتے اس در کے سائل بنتے ہیں، یہ وہی در ہے۔ ملک الموت نے آواز بلند کی، جناب زہرا نے رونا شروع کیا، گرم گرم آنسو مصطفیٰ کے چہرہ انور پر گئے ہیں۔ میرے آقا کہتے ہو میری بیٹی زہرا روتی کیوں ہے؟ ابھی تو میں زندہ ہوں۔ بی بی کہتی بابا کوئی دروازے پہ اونچا بول رہا ہے اور کہتا ہے میں کسی دروازے پہ رکنا نہیں، جلدی کرو دروازہ کھولو۔ یا میرے آقا نے فرمایا یا علی دروازہ کھولے، وہ ملک الموت ہے۔ میرے مولا امیر کائنات دروازے پہ آئے، ملک الموت کو لے کر اندر گئے۔ جب ملک الموت اندر پہنچی ہے، سلام کیا ہے، میری آقا زادی نے کہا کہ ملک الموت میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے جناب زہرا کو دیکھا، کہا او میری بطول بیٹی، او میری سیدہ، او میری طاہرہ، او یادگار خدیجۃ الکبریٰ، یہ اللہ نے تجھے عظمت دی ہے، تجھے شان دی ہے، تیرا رتبہ بڑا ہے کہ ملک الموت کسی در پہ نہیں رکا۔ اے زہرا نہ کسی نبی کے در پہ رکا ہے، نہ کسی رسول کے در پہ رکا ہے، نہ کسی بطول کے در پہ رکا ہے، یہ تیرا در ہے جہاں رک گیا ہے۔ اور پھر اللہ کا پاک نبی رونے لگ گئے۔ بی بی کہتی بابا یہ تو خوشی کی بات ہے، اب رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا زہرا کوئی وقت یاد آ گیا ہے۔ بس کہا نہیں بابا بتائیے تو صحیح۔ کہا زہرا جس در پہ ملک الموت رک گیا ہے، ایک لمحہ ایسا آئے گا، یہی دروازہ ہوگا، لوگ آگ لے کر آ جائیں گے، تیرے دروازے کو جلائیں گے، تیرے محسن کو شہید کر دیں گے، اور جلتا ہوا دروازہ تیرے پہلو پہ گرائے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا جو پرسہ دینے آئے ہو شہزادی کو، روایت بتاتی ہے اللہ کے پاک نبی کی بیٹی اسی جگہ پر گئی ہے جہاں پر کسے کہتے ہیں دربار، لیکن مجھے دربار کا لفظ اچھا نہیں لگتا ہے، چونکہ کجا زہرا اور کجا دربار۔ روایت بتاتی ہے جب وہاں پر گئی ہے اور جا کر کہا ہے کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، یہ میرے حسنین گواہ ہیں، یہ جناب فضہ بھی گواہ ہے۔ روایت بتاتی ہے شہزادی کی گواہی جھٹلائی گئی، گواہ جھٹلائے گئے، سند کے پرزے ہوئے گئے۔ روایت بتاتی ہے جب دربار سے خالی آئی ہے نا تو اپنی مسند پہ بیٹھی ہے، سکی بیٹی ہے جناب زینب الکبریٰ، آ کر کہتی او ضعیفہ تو کون ہے؟ کہا زینب پہچان میں تیری ماں زہرا ہوں۔ کہا اماں زہرا تیرے تو بال سفید ہو گئے۔ فرمایا ماں دکھ کیا ہے؟ کہا زہرا دربار اتنی دیر میرے بابا کا تخت تھا، بیٹھے والے نے یہ نہیں کہا اے رسول کی بیٹی تھک گئی ہو، میں اتنے گھنٹے صحابی کے دربار میں کھڑی رہی ہوں، میں قربان جاؤں اے شہزادی، تیری قسمت پھر بھی تو پردے میں تھی، دربار بھی صحابی کا تھا، جیسے کہہ رہی ہے اس نے شرابی کے دربار میں جانا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا بس ایک جملہ، روایت بتاتی ہے جب آخری ایام سیدہ آئے ہیں، روتے ہوئے دعا کرے، اس مظلومہ کے صدقے اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، شریک حیات میاں صاحب کو مالک شفا دے۔ جب سیدہ کا ذکر ہو رہا ہو تو روتی ہوں آنکھوں سے دعا کیا کرو،
دعا مانگو ایسے کوئی یتیم نہ ہو جیسے حسن حسین ہو. اور جب میرے آقا دنیا سے جانے لگے دونوں شہزادے نانے کی قبر پہ آئے ہیں, چھوٹے چھوٹے امام شاہ جی اتارے ہیں اور آ کر کہتے ہیں نانا ہماری اماں بیمار ہے, اس کی طبیعت ناساز ہے. کبھی کبھی بابے کی قبر پہ آ کے کہتی بابا زہرا دنیا کے غموں سے تھک گئی ہے, بابا میں کب آپ کے پاس آؤں گی. آپ تو جانتے ہیں نا آج بھی زہرا کی قبر دھوپ پہ ہے. آج بھی یقین سے کوئی عالم نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنت البقیع میں قبر ہے یا روض رسول کے قریب ہے یا درمیان والے حصے میں جو زوار بیٹھے ہیں. فرمایا میرے آقا نے حسن حسین گھر چلے جاؤ. کہا نانا کیوں؟ فرمایا تمہاری ماں زہرا دنیا سے آزاد ہو گئی. زہرا کا دنیا کے دکھوں سے چھٹکارا مل گیا ہے. روایت بتاتی ہے دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے گھر آئے ہیں. کہا اما فضہ ہماری ماں زہرا کہاں ہے؟ کہا بی بی نے کہا تھا جب تک تسبیح کی آواز آئے سمجھ لینا زہرا موجود ہے, جب تسبیح کی آواز ختم ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون. علماء لکھتے ہیں ایک عالم دین نے شاہ جی مجلس پڑھی, مجلس پڑھنے کے بعد روایت میں ملتا ہے سب لوگ گریہ کر کے اٹھ گئے. ایک ڈاکٹر بیٹھ کر زاروں قطار رو رہے تھے. انہوں نے قریب بلایا, کہا تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ مجلس تو ختم ہو گئی ہے. کہا میں ہوں ڈاکٹر اور میں جانتا ہوں جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں وہ سانس بہت مشکل سے لیتی ہے. ہائے زہرا تو کتنی مظلومہ تھی. کہتے ہیں جب میرے آقا علی ابن ابی طالب غسل دے رہے تھے پہلے تو کہہ رہے تھے حسن حسین اب صبر کیجئے, یا غسل دیتے ہوئے ایک دم علی کے رونے کی آواز آئی یا حسن حسین کہتے بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ مصطفیٰ کی بیٹی کا پہلو سے ہاتھ اور میری زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.